السلام علیکم. میں تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہوں اور ایکسائٹمنٹ میں کبھی کبھی کچھ الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، کچھ انفارمیشن پوری نہیں ہوتی، تو پلیز مجھے ذرا ایکسکیوز کر دیجیے گا. اور میں کیوں ایکسائٹیڈ ہوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج مجھے میرا منہ میٹھا کرایا کسی بہت بڑی ہستی نے، اور خوشبو بھی لگائی، تسبیح بھی بھیجی، اور چھوٹا سا قرآن پاک تبرک بھی ان سے بھی بڑی ہستی نے. سو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. اور یہ دیکھیں کس طرح، ظاہر ہے خود تو وہ نہیں آئیں گے نا، لیکن جب آپ ان کو سلام کرتے رہیں، ان لوگوں سے پیار کرتے رہیں، ان پہ درود بھیجتے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ درود اور سلام کا جواب نہ ملے آپ کو. ہمیں سنائی نہیں دیتا. اور جس وقت جب مجھے چیزیں ملی تو ایسے جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے نا، میں اتنی خوش ہوئی. اسی وقت میں نے جلدی پہلے تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. یہ مشہد مقدس سے آیا ہے جی حلوہ. اور یہ آپ دیکھیں امام رضا کو جب جاتے ہیں پیار کرنے، سلام کرنے، تو وہاں پہ یہ ایک تبرک لے کے آتے ہیں سب لوگ. اور یہ تبرک پتہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، ایک دوسرے سے پیار. یہ تو سنت بھی ہے، تحفہ دینا اور لینا پیار بڑھاتا ہے، لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور پھر میٹھا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، جب مجھے ایسی کوئی چیز آتی ہے نا، ویسے آپ کے سامنے میں یہ کر رہی ہوں، یہ آدھا ہو گیا ہے، میں نے آدھے کے ساتھ ہی جلدی کھا لیا. اتنا سارا، اتنا لذیذ ہے. اور خوشی کس بات کی ہوئی؟ میں نے آتے ہی پہلے، ویسے بھی کوشش میری ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں وضو سے رہوں، میں نے درود پڑھا، اور درود پڑھ کر یہ کہا کہ جی یہ سے نہیں بات بنے گی، آپ نے مجھے وہاں بلا کر وہاں کھلانا ہے، تو تب میرے دل کو چین آئے گا. سو یہ مشہد مقدس سے آیا ہے. اور امام رضا آپ کو پتہ 8ویں امام تھے، اور یہ حضرت علی کی جد سے ہے، اور 8ویں امام. اور آپ سوچیں کہ کتنی ریورنس، کتنی عزت، کتنا پیار، لوگ کہاں کہاں سے جاتے ہیں. تو میں نے تو یہ آدھا کھا لیا، اور یہ دعا کری کہ درود پڑھ کے وہاں بلائیں. اور آپ بھی جب کبھی ہو ایسا تو درود پڑھ کر کھایا کریں اور دعا مانگا کریں کہ آپ کو بلا کر کھلائے، اور وہاں پر آپ اور ہم مہمان ہوں ان کے. اور پھر ان کی کیا بات ہے مہمان نوازی کی. اور ایک چیز اور میں نے جلدی وہ عطر لگایا، خوشبو لگائی، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، اور قرآن پاک. یہ دیکھیں جب میرے لیے، جب آپ درود پڑھتے ہیں. اب میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں. میں روز آپ کو سلام کروں، آپ چاہے میرے پاس سے خاموشی سے گزر جائیں، ایک دن آپ میرے سلام کا جواب ضرور دیں گے. میرے سلام کا جواب جب آپ کی طرف سے آئے گا تو واہ واہ واہ، یہ جنت کی ہوا ہے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں. اور یہ مجھے کہاں سے آیا؟ ان کے گھر سے، جن کو حضور نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روڑا درود اور سلام کہ ان سے پیار کرو. جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار ہوگا، اور جس کا پیار میرے ساتھ ہوگا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ کڑی دیکھی، جب آپ درود پڑھ کر سلام کرتے ہیں تو جواب میں ایسی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں. اور یہ بڑی ہی پیاری دوست، بلکہ بچی میری، یہ گئی تھی زیارتوں کے لیے، اور بڑی چھوٹی عمر میں، بڑی جلدی شادی کے 1-2 سال بعد ہی اس کو یہ اللہ نے اتنا موقع دیا. اور جب یہ مجھے ملا تو درود پڑھ کے میں نے کہا جی ایسے بات نہیں بنے گی، میں نے بھی جانا ہے. اور مجھے بتایا فضا جی نے کہ وہاں پہ اہل سنت کے لوگ جو تھے، بہت سے سنی، بہت سے لوگ، اور وہ افسوس کر رہے تھے کہ کہیں ہم کیوں دور رہے ان سے، کیوں ہمیں زیادہ پیار کرنے کا موقع نہیں ملا. 4 کروڑ لوگ تھے کربلا میں، عراق کربلا میں، عاشورے کے دن 10ویں محرم کو، اور اپنے محبوب، اپنے پیارے امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے، پیار جتانے کے لیے نیازیں لے کر پہنچے لوگ، درود و سلام لے کر پہنچے. اور مجھے وہ بتا رہی ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے، کرسچنز بھی تھے، ہندو بھی تھے. تو یہ دیکھیں، یہ تو پیار وہ چیز ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پیار کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے سب جڑے رہتے ہیں. تو میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں، مجھے اتنا اچھا لگا کہ اصل کھیل کیا ہے، اس محبت کا ہے. اور کوئی کیوس نہیں تھا، کوئی آپا دھاپی نہیں تھی، کوئی افراتفری نہیں تھی. لوگ وہاں کھڑے ہو کے کوئی پانی بانٹ رہا ہے،
کوئی نیاز کھجوریں کچھ چیزیں جو بھی جس کی ہمت جتنی توفیق تھی وہ نیاز بانٹی جا رہی تھی. نیاز تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا, جب حابیل اور قابیل, تو وہ قابیل کی نیاز نہیں نا اللہ نے قبول کی تھی. یہ سارے دلوں کے کھیل ہیں, عشق کی باتیں ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی بات کی تھی. اب آپ یہ دیکھیں یزید نے کس طرح ختم کرنے کی, اس ملعون نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اس شہر کو بھی اور ان پیاروں کو بھی اور رتبے والوں کو بھی. لیکن پھر کیا ہوا, یزید ایک گالی, یہ نام ہی گالی بن گیا. اور پھر کربلا 4 کروڑ لوگ محبت کے ساتھ, اب آپ ان کے دلوں کی آپ وائبریشن دیکھیں کیا اوپر جاتی ہوگی, دلوں کی وائبز, دلوں سے جو محبت کا غبار, جو آنسو. تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک آنسو جو ہے نا اگر پہنچ جائے سیپ کے اندر, ایک قطرہ پانی کا, تو گوہر بن جاتا ہے. غالب نے بھی تو کوئی ایسی بات کی ہے نا. اور اگر یہ آنکھ میں آ جائے اور یہ بہہ جائے تو واہ 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 واہ, اللہ کے گھر کیا رتبہ ہے کہ ایک قطرہ آنسو کا کتنے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کو جیت لیتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں وہاں کتنے آنسو بہے ہوں گے, کتنا محبت کا سما ہوگا, پھول, گلاب, عطر, خوبصورتی, نو کیوس, آپس میں بھائی چارہ. تو یہی جوڑنا ہے, ہر شہر سے ہر ریجن سے لوگ آئے. تو اب میرا تو بہت دل ہے, اور میں نے درود پڑھتے ہی دعا مانگی کہ جی آپ نے مجھے بلانا ہے, اور وہاں آ کر سلام کر کر پیار کر کر, کیونکہ ہم نے ان سے کیا سیکھا, قربانی. کوشش تو کرے. انہوں نے جیسے بی بی زینب نے اور حضرت عباس نے, جن کے بھی نام لے لیں, شہیدان کربلا کے, تو انہوں نے کیا, امام حسین کو پتہ ہے کس طرح سے انہوں نے تکلیف دی تھی. وہ برچیاں جو جانوروں کو ماری جاتی تھی, اور جس طرح سے وہ بیچ میں بکریوں کو سارے بیٹھ جاتے تھے, کوئی ادھر سے ادھر سے, تو اب استغفار میں تو سوچتی بھی نہیں. اور ابھی بھی جب کوئی ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے شہید, میں کہتی پلیز نہ بتائیں, صرف یہ بتائیں کہ یہ وہ آزمائشیں تھیں کہ یہ رتبے اللہ نے ان کو یہ دینے تھے. اس سے اوپر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر ان کا نواسۂ رسول کا. تو یہ رتبے شاید دینے کے لیے اللہ میاں نے یہ سب کچھ ان کو کہا کہ اتنا محبت کا جو دکھانا شو ہے, اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہمیں پیار ہے, محبت ہے, یاد کرتے ہیں, روتے ہیں, تو کیا کرنا ہے, کچھ ان کی کسی بات پر سنت پر چلنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. اور پھر جب وہ آپ سوچیں میزبان ہوں اور ہم مہمان ہوں, تو کیا پھر ہوگا, ان کی مہمان نوازی کیسی ہوگی. آپ اگر دل و جان سے فریفتہ ہوتے ہیں تو ان کے دل و جان تو ہمارے دل و جانوں سے بہت بڑے ہیں, ان کی تو بات اور ہے. تو درود پڑھ کر آپ بھی اور میں بھی دعا کریں. جانا وہاں ضرور ہے, اور ان سے ضد لگا لینی ہے کہ آپ نے بلانا ہے, ہم آئیں گے اور آپ ہماری میزبانی کریں گے. خدا حافظ.